بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین کے لیے وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ، امام النبیین والمرسلین، امام الاولین والآخرین، امام الصابرین والشاکرین، امام المستغفرین والمنیبین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ببرکت ذات گرامی پہ اور ہر قسم کی بخشش و رحمت کی بلندی درجات کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل البیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اکرام رحمہم اللہ کے لیے۔ صاحبوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، اسی طرح معزز خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آخری آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن حکیم کے ناموں میں سے، اس کے اسماء میں سے ایک اس کا نام بھی ہے کہ بلاغ، پیغام۔ تبلیغ بھی اسی لفظ سے بنا ہے، پہنچا دینا، پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کے 57 نام شمار کیے ہیں، بتائے ہیں، اور مفسر عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے 75 نام ہیں۔ تو ان ناموں کے اندر یہ بلاغ، یہ ایک قرآن مجید کا نام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ آگے چند مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں اس قرآن کے، کہ اس پیغام سے، اس کی تبلیغ سے وہ کون سے مقصد ہیں جو پورے ہونے چاہیے، جو حاصل ہونے چاہیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے، یہ ایک مقصد ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگ یہ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انما هو الہ واحد، وہ اکیلا ہی الہ ہے، معبود ہے۔ یہ قرآن کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہ جان لیں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آگے فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور عقلوں والے اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ قرآن مجید کے مقصد اس آیت کے اندر یہ بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بنیادی اور سب سے بڑا جو اس قرآن کا مقصد ہے وہ یہی ہے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگ یہ جان لیں کہ وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر جو چند باتیں، چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں، اس میں سب سے پہلی یہ بات ہے ھذا بلاغ للناس، کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ دین کی دعوت دینے والا وہ کوئی بھی ہے، تبلیغ کرنے والا وہ کوئی بھی ہے، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کا جو ماخذ ہے، اس نے وہ تبلیغ کہاں سے کرنی ہے، پیغام کہاں سے پہنچانا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اس کے ساتھ حدیث مصطفیٰ بھی ہے، اس کے ساتھ اس تبلیغ کا پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ہی طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ تبلیغ اب کرنی کس انداز سے ہے۔ سورۃ النحل کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آپ بلائیں اللہ کی راہ کی طرف، بالحکمتی، حکمت و دانائی سے، والموعظۃ الحسنہ، اور بڑی ہی بہترین وعظ و نصیحت کے ساتھ۔ اب یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے، وہ طریقہ کیا ہوگا، حکمت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عالمی پیغام ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے سرکش بندے کی طرف اپنے نبی موسیٰ کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی فرمایا بڑی ہی نرم بات کرنی ہے جا کے فرعون سے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے اذهب انت واخوک بآیاتی، اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی، یہاں سے بھائی ہارون علیہ السلام مراد ہے، اے موسیٰ اور فرعون اور ہارون علیہ السلام، تم دونوں جاؤ میری آیتوں کو لے کے، میری نشانیوں کو لے کے، ولا تانیا فی ذکری، اور میرے ذکر کے اندر تم سستی نہ کرنا، میرے ذکر کے اندر سستی نہ کرنا۔ فرعون کے پاس جا کے تبلیغ کرنی ہے، ولا تانیا، اور سستی مت دکھانا میرے ذکر کے اندر، زبان میرے ذکر سے تر رہے۔ اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ، یقیناً فرعون حد سے بڑھ گیا ہے، یقیناً فرعون سرکش ہو گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ حد سے کیا بڑھ گیا ہے؟ کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے اعلیٰ میں تمہیں پالنے والا ہوں، معاذ اللہ۔ اس کی سرکشی کیا ہے، اس کا حد سے بڑھنا کیا ہے؟
کہیں کہتا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارا کوئی الہ جانتا ہی نہیں ہوں، یعنی میرے سوا کوئی تمہارا الہ ہو، ما علمت، میں نے جانتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی الہ ہوگا، سب سے بڑا اعلیٰ تمہیں پالنے والا تمہارا رب وہ میں ہوں۔ باقی بھی بڑے بڑے ظلم، بڑی سرکشیاں تھیں، بچوں کو ذبح کرتا، بڑے بڑے زیادہ ظلم کرتا، طرح طرح کے عذاب ان میں مبتلا کرتا، اتنے بڑے سرکش کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 انبیاء کو بھیجا اور واضح و نصیحت کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس کے پاس جا کے بڑی نرم بات کرنا، بڑی نرم بات کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا اس میں خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، نرمی، نرم گفتگو۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ واضح و نصیحت کے بارے میں نہیں، وہ ایک مطلقاً حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ بڑی زیادہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو نرمی کے علاوہ اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، آپ نے فرمایا نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوگی اس چیز کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نرمی اٹھا لی جائے گی وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر نرمی، اب یہ وعد و نصیحت ہے، فرعون کی طرف بھیجا، اس کی سرکشی دیکھیے، 2 انبیاء کو بھیجا اور جا کے بات کرنی کیسے ہے، قولاً لینا، بڑی ہی زیادہ نرم بات کرنا۔ اللہ اکبر، نرمی کسی بھی چیز کو بڑا خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور وعد و نصیحت کے میدان کے اندر تو خصوصاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی وعد و نصیحت کے ساتھ۔ اب حکمت کیا ہے، اس کے بڑے زیادہ مفسرین نے مفہوم بیان کیے ہیں کہ حکمت یہ ہوتی ہے دانائی۔ اس میں عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ بڑی مضبوط اور محکم بات کرنی ہے، یعنی دلائل کے ساتھ، بڑی مضبوط اور محکم بات کرنی ہے دلائل کے ساتھ، تاکہ سننے والے کو پتہ لگے کہ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں، یہ بات دلائل ایک گفتگو ہے، دلائل کے ساتھ گفتگو۔ اب فقط یہ نہیں کہ آپ کے دلیل ٹھیک ہے، آپ کا حوالہ بڑا زیادہ درست ہے، گفتگو کے اندر آدھا جو ہے نا اثر دلائل کا ہوتا ہے، بندے کا حوالہ درست ہے، وہ بخاری کا ہے، وہ مسلم کا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کا صورت ہے، حوالہ بڑا درست ہے، بڑی مضبوط بات ہے، یہ 50% چیز اثر انداز ہوتی ہے، باقی جو چیز اثر انداز ہوگی وہ کیا ہوگی، والموعظۃ الحسنہ، وہ بڑی اچھے طریقے سے وعظ و نصیحت اثر انداز ہوگی۔ آپ کے اگر دلائل بڑے زیادہ درست ہیں، دلائل میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن آپ کے لب و لہجے کے اندر بے جا سختی ہے، اچھی وعظ و نصیحت نہیں ہے، تو آپ کی گفتگو کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے تھا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اخلاقیات کے خطبات اور دروس کے اندر بڑے بڑے آپ واقعات سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اخلاقی، آپ کی نرمیاں، واضح و نصیحت کے میدان کے اندر وہ کیسی تھی۔ صرف ایک واقعہ جو بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد میں
نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اعرابی مسجد کے اندر داخل ہوا اور مسجد کے اندر ہی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کسی چھوٹے بچے کے شور کرنے کی بات نہیں، مسجد کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں صحابہ نے اسے جھڑکنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کام کر رہا تو، اسے روکنے لگے، جھڑکنے لگے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کو منع کر دیا، روک دیا، صحابہ اسے روکو نہیں، ڈانٹو نہیں، اس نے پیشاب کر لیا۔ آج کل کی طب بھی یہ بات کہتی ہے کہ اس سے جسمانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، اگر پیشاب روک لیا جائے، جگر کے، مثانے کے، یہ کوئی مسائل بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی حکمت و دانائی۔ اس نے جب پیشاب کر لیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے اسے بلا کے سمجھایا، بتایا کہ یہ اللہ کا گھر، یہ مسجد ہے، یہاں پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، یہ چیزیں بتائیں، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں، یہ اس کام کے لیے اس گھر کو نہیں بنایا گیا۔ اسے بڑے اچھے طریقے سے بتایا، سمجھایا، اور صحابہ سے کہا کہ ایک برتن میں پانی لے کے آؤ، وہ پانی لے کے آئے تو آپ نے حکم دیا، وہ پانی اس جگہ پہ بہا دیا گیا۔ یہ صفائی بھی ہو گئی، وہ کچی زمین تھی نا، پانی بہا دی گا، وہ وہاں پہ صفائی بھی ہو گئی۔ اور اندازہ کیجئے اتنی بڑی بات ہے، لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ آپ کی حکمت دیکھیے اور آپ کی اچھی واض و نصیحت دیکھیے۔ یہ باتیں جو پھر دل پہ اثر کرتی ہیں، خالی حوالے یا بات مضبوط بڑی دلیل ہے، یہی سارا کچھ نہیں ہوتا۔ موعظۃ الحسنہ، واض و نصیحت میں انداز بھی بڑا زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے یہ واقعہ جو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون والا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے تحت میں نے یہ بات سنی ہے، میں بات کو واضح کر دیتا ہوں، ابھی تک میں نے پڑھی نہیں، کبھی سامنے آگے تو حوالہ بھی دے دیں گے۔ کسی سے عالم سے میں نے یہ بات سنی ہے، درست ہے کہ نہیں ابھی مجھے علم نہیں۔ ایک دفعہ کوئی وقت کے بادشاہ تھے، تو ان کی مسجد کے اندر جو ایک امام خطیب تھے جو جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اس خطیب صاحب کا ایک دوست کوئی ملنے کے لیے آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ آئیں یہ جمعہ آپ پڑھائیں۔ اب بادشاہ بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ بادشاہ جمعہ پڑھتے تھے، وہ مسلمان، بادشاہ بھی وہاں پہ موجود ہے، لوگ بھی بیٹھے، مسجد کھچا کھچ بھری ہے۔ وہ جو مہمان آئے انہوں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا، انہوں نے اس بادشاہ کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں، انہوں نے سارا جمعہ بادشاہ پہ لگا دیا، سارا جمعہ بادشاہ پہ لگا دیا۔ وہ کوئی بات کریں ہٹ بادشاہ کو، وہ کوئی بات کریں بادشاہ کو چونڈی کاٹیں، چٹکی کاٹیں۔ اور جب بہرحال وہ جمعہ شمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، نماز پڑھی، بعد میں بیٹھے تو جو حکمران تھا، جو بادشاہ تھے، میرے ذہن میں نام نہیں ہے کہ ان کا نام کیا تھا، بعد کے اندر بیٹھے تو انہوں نے اس خطیب صاحب سے کہا کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، بات بڑی مزے کی ہے، اس میں جو نکتہ ہے، کہتے ہیں مجھے ایک بات تو بتائیں کہ میں زیادہ برا ہوں یا فرعون زیادہ برا ہے؟ انہوں نے کہا فرعون زیادہ برا ہے، آپ تو فرعون کے آگے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، فرعون بڑا زیادہ برا بندہ ہے، آپ اس کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر بتائیے آپ زیادہ واضح و نصیحت کرنے کے، تبلیغ کے حقدار ہیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ وہ زیادہ حقدار تھے؟ تو امام صاحب کہنے لگے جی اللہ کے نبی موسیٰ میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، واضح و نصیحت کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہی آیت پڑھ کے اس بادشاہ نے کہا پھر کمال کرتے ہیں کہ آپ سے زیادہ جو واضح و نصیحت حق کا حقدار ہے اسے بھیجا اللہ نے اس فرعون کی طرف جو مجھ سے بھی زیادہ ظالم تھا، اور اللہ نے پیغام یہ دیا کہ قولاً لینا، جا کے فرعون سے بھی بڑی نرم بات کرنا۔ آپ نے میرے ہی پڑھ کے تو سب پھٹے چوک چلے گئے۔ حکمت و دنائی، یہ بات دل پہ اثر کرتی ہے۔
انداز بیان بھی کچھ ہوتا ہے، خالی دلائل حوالے سب کچھ نہیں ہوتا، انداز بیان بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتا ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن پیغام اب دینا کس طرح ہے؟ دینا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بڑی محکم دلائل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، لیکن نرم لب و لہجے کے اندر کہیں سختی بھی کرنا پڑ جاتی ہے، وہ بھی ہے، لیکن سختی بھی اگر آپ نے کرنی ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ نے سختی اختیار کرنی ہے، تاکہ آپ کی گفتگو بات سے بھی متنفر نہ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے، لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو نافرمان ہیں، جو بے نماز ہیں، جو سود رشوت اس کے اندر پھنسے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کو وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ سورۃ الفرقان کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی ایک مقصد قرآن مجید کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے فرقان، یہ قرآن جو ہے اس کا نام فرقان بھی ہے، میں نے بتایا 75 نام ہیں قرآن کے، جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ ہمارا بندہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ یہ جو انذار، تنذیر، یہ جو نذارت ہے، یہ اور بشارت، یہ ہر نبی کے اندر دو خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ نے جو بھی نبی رسول بھیجا ہے وہ منذرین اور مبشرین، خوشخبریاں بھی سنانے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ انذار اور تنذیر وہ والا ڈرانا نہیں جس طرح کوئی چور یا ڈاکو کسی بندے کو ڈرا دیتا ہے، جس طرح کوئی ظالم بندہ کسی کو ڈرا دیتا ہے۔ تنذیر، اس ڈرانے سے مراد یہ ہوتا ہے، اس ڈرانے کے اندر بھی لطف ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ یہ کہ وہ چوروں یا ڈاکوؤں والا ڈرانا نہیں، اس ڈرانے کے لیے اور الفاظ ہیں۔ یہ نذیر کے اندر یہ ایک نقطہ ہے، اس میں لطف پایا جاتا ہے، ڈرانا کہ اللہ کے قریب کر دیا جائے۔ اور یہی باتیں ہیں، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی وعد و نصیحت کے ساتھ، اس میں ڈرانا بھی ہوگا، اس میں خوشخبریاں سنانا بھی ہوگا کہ یہ انعام اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، یہ عذاب اللہ نے تمہارے لیے نازل کیے ہیں، یہ عذاب بنائے ہیں، اور سارا کچھ کر کے یہ ڈرا کے کسی کو بگا نہیں دینا، ڈرا کے اللہ کے قریب کر دینا، یہ نذیر کا مطلب ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ قرآن کا مقصد ہے تاکہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے۔ آگے اگلا کیا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، اور لوگ یہ جان لیں، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، یہ قرآن کا جو اب مقصد بیان ہو رہا ہے، وَلِيَعْلَمُوا، اور لوگ یہ بات جان لیں، کیا جان لیں؟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی ابتدا کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ جو کتاب ہے احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو بڑا مضبوط محکم کیا گیا ہے، ثم فصلت، پھر کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر، یہ اس حکیم و خبیر کی طرف سے ہے جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا اور بڑی زیادہ حکمت والا ہے۔ اب اس کی آیتوں کو محکم کیا گیا ہے، کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، اس کا نزول کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ اب یہ کتنا واضح قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے، کسی کی عبادت مت کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے لیے ایک ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا، اس کی آیتوں کو کھولنے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے۔
توحید، وحدانیت، اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا، توحید۔ اب ایک توحید ہوتی ہے، ایک شرک ہے، ایک ایمان اسلام ہے، ایک کفر ہے، ایک منافقت ہے، ایک اخلاص ہے۔ یہ ضدین ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ مخالف ہے۔ وہ کس طرح؟ توحید کے مقابلے کے اندر شرک ہے، توحید کے مقابلے کے اندر شرک۔ توحید ہے اکیلے اللہ کو ماننا، اور شرک ساتھ دوسرے بھی کوئی جمع، نفی، تقسیم، ضربے دے لینا۔ ایمان مان لینا، تصدیق کر دینا، اور اسلام بھی سر جھکا دینا، تسلیم کر لینا۔ اس کے مقابلے کے اندر کفر آتا ہے، انکار کر دینا۔ ایمان اور اسلام کے مقابلے کے اندر کفر آتا ہے، اور توحید کے مقابلے کے اندر شرک آتا ہے۔ اخلاص، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ اخلاص ہے۔ اس اخلاص کے مقابلے کے اندر آتا ہے نفاق، منافقت، نفاق، ریاکاری، اللہ اکبر۔ تو توحید کی بھی اقسام ہے، شرک کی بھی اقسام ہے۔ توحید الہ ماننا ہے، وہ اکیلا ہی الہ ہے، ہماری دعاؤں کا، التجاؤں کا، سجدے، نظر و نیاز، ہر چیز کا وہی حقدار ہے، الہ۔ توحید کے اندر الہ، ہمارا سجدہ، دعا، التجا، وہ کوئی بھی کسی غیر سے نہیں ہو سکتی، فقط اللہ تعالیٰ سے۔ توحید ربوبیت یعنی پالنے والا، وہ ہماری طرف سے تھے سارے معاملے، اب یہ پالنے والا، ہمیں دینے والا، وہ اولاد ہو، وہ شفا ہے، وہ صحت ہے، تندرستی ہے، وہ رزق ہے، وہ روزی، وہ سارے معاملے، وہ دینے والا، وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی دینے والا بھی اکیلا اللہ، اس کو تسلیم کرنا، یہ ہے رب ہونے کے اندر توحید۔ اور ہماری طرف سے ساری نظر و نیاز، دعائیں، التجائیں اکیلے اللہ کے لیے، یہ ہماری طرف سے یہ ہے الہ ماننے کے اندر توحید اختیار کرنا۔ پھر ایک ہے صفات، اسماء و صفات، اللہ کی صفات کے اندر بھی جو اس کی صفت ہے، وہ صفت کسی دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ جو تصرف کرتا ہے، وہ سارا یہ لیل و نہار کے اتار چڑھاؤ، وہ سارا یہ اکیلا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اس بات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی حق ہے اللہ رب العزت کا، یہی حق ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کے اندر امام صاحب نے تقریباً 5 جگہ پہ ایک حدیث لکھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 5 جگہ پہ ایک حدیث لکھی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ معاذ بن جبل وہ ہیں کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا 4 لوگوں سے قرآن پڑھو، 4 میرے 4 صحابہ سے، 4 لوگوں سے، 4 بندوں سے قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں کا نام لے کے امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر معاذ بن جبل کی فضیلت پہ جو باب قائم کیا ہے، اس میں یہ ایک ہی حدیث بیان کی ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا تھا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، عبداللہ بن مسعود سے، ابی بن کعب سے، سالم سے، اور معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور آپ نے فرمایا یہ معاذ سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے ہیں۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا معاذ بڑا ہی بہترین انسان ہے، نعم الرجل معاذ بن جبل، بہت ہی اچھا انسان ہے معاذ بن جبل۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے سوار تھا، سواری پہ بیٹھا تھا، تو فرماتے ہیں کہ بیچ ایک لکڑی تھی ہمارے درمیان، وہ کھجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تھا، تو آپ نے فرمایا اے معاذ
میں نے کہا لبیک و سعدیک، جی آقا جی میں حاضر ہوں، خدمت کے لیے بھی حاضر ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک، آقا جی حاضر ہوں، جیند جان سے حاضر ہوں، خدمت کے لیے بھی حاضر ہوں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر فرمایا تھوڑی دیر بعد، اے معاذ، یہ ایک تنبیہ کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ بہت بڑی بات بتانے لگے تھے کہ ساری توجہ معاذ کی میری طرف ہو جائے۔ ٹھہر ٹھہر کے نام لے کے بلایا، اے معاذ۔ جب ساری توجہ نبی اعظم کی طرف ہو گئی تو پھر آپ نے بڑی ایک بہترین بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں معاذ جانتے ہو کہ لوگوں کے ذمے اللہ کا حق کیا ہے؟ لوگوں کے ذمے اللہ کا حق وہ کیا ہے؟ معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں لوگوں کے ذمے اللہ کا حق یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ صحیح البخاری کے اندر 2856 پہ سب سے پہلے ہے، اس کے آگے 4 جگہ پہ اور امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں معاذ، فرمایا میں حاضر ہوں، جیند جان سے حاضر ہوں۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ جو لوگ یہ کام کر لیں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، پھر جانتے ہو کہ اللہ کے ذمے لوگوں کا کیا حق ہے؟ معاذ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب لوگ یہ کام کر لیں جو پیچھے بیان ہوا ہے، شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جب لوگ یہ کام کر لیں گے پھر اللہ کے ذمے لوگوں کا یہ حق ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے اندر داخل کر دے۔ اکیلے اللہ کی عبادت یہ حق ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، جبکہ کتاب و سنت کے اندر ہمیں جو بات پتہ چلی ہے وہ بات یہ ہے کہ واحد اللہ کا حق ایسا ہے جو معاف نہیں ہونا۔ اس کے اندر خیانت یا ڈنڈی مار دی، یہ واحد ہے جو معاف نہیں ہونا۔ اللہ کا حق ہے توحید خالصتاً، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ حق ہے۔ اس کے اندر اگر ڈنڈی مار دی تو شرک ہو جائے گا، جسے ظلم عظیم کہا ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ لوگوں نے نا اللہ کے حق کو پہچاننا نہیں، اس بات میں یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنا حق معاف کر دینا ہے، قرآن اور حدیث بتاتا ہے پکڑ ہی اللہ کے حق کے اندر ہونی ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں اللہ کے حقوق یہ بنا لیے گئے ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، حج، یہ زکوٰۃ، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ اگر آپ صحیح معنی کے اندر اللہ کے حقوق کو سمجھنا یا جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے حقوق اور ہیں، کیا ہیں؟ توکل، اللہ کا حق کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا حق ہے اخلاص، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور چیز پہ بھروسہ کریں گے شرک ہے۔ توکل بھروسہ اللہ کی ذات پہ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ فقط اللہ پہ توکل کریں۔ اور کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محبوب پیغمبر بھروسہ توکل اللہ کی ذات پہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق، یہ کسی دوسرے کو دیا شرک کے زمرے میں۔ تقوی، یہ بھی اللہ کا حق ہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، تقوی کا حقدار فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تقوی کی حقدار وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ڈر، تقوی، للہیت، یہ بھی اللہ کا حق ہے، اگر یہ کسی غیر کو دے دیا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اخلاص، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا۔ اب وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے
دکھلاوے کی نماز پڑھے اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا. یہ اخلاص خالصتاً یہ اللہ کا حق ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز قربانی جینا مرنا وہ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. کہیں فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. نہیں حکم دیا گیا لوگوں کو مگر اس بات کا کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں. یہ جو عبادات کے اندر اخلاص ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آپ نماز پڑھیں دکھلاوے کی پڑھ دیں شرک ہو جائے گا. روزہ دکھلاوے کا رکھ لیں آپ نے شرک شمار کیا اسے. خالصتاً یہ اللہ کا حق ہے. تقوی اختیار کرنا وہ اللہ کا حق ہے. توکل اللہ کا حق ہے. امید اگر کسی سے لگانی ہے تو اللہ سے لگانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اب یہ آپ کہیں گے نماز روزے بھی کتنے گئے؟ نماز روزے کہاں پہ گئے؟ حدیث کے اندر نبی صاحب نے بتا دیا کہ نماز روزے کیا ہیں. آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پہ ہے. 5 بنیادیں ہیں اسلام کی. یہ ارکان اسلام ہیں. یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ توحید و رسالت کی گواہی. اس کے ساتھ فرمایا 5 نمازیں پڑھنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا. یہ اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں. یہ ارکان اسلام ہیں. اگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے 5 نمازیں پڑھ کے دکھانا اور اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں. اگر میں نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں مسلمان ہوں، جس طرح ہم اکثر کیے بیٹھے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تو مسلمان ہے. اگر دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، زکوٰۃ مال کی دے کے عشر ادا کر کے ثابت کرنا ہے کہ تو مسلمان ہے. اگر دعویٰ ہے میرا میں مسلمان ہوں، بیت اللہ کا حج کر کے مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں. یہ ارکان اسلام ہیں. اسلام کی بنیاد ان باتوں میں رکھی گئی ہے. ہاں ایک حوالے سے اللہ کے حق ہیں کہ یہ اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں، لیکن جو اللہ کے حقوق ہیں وہ توکل، وہ بھروسہ، امیدیں، تقوی، اخلاص، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اور اس میں سب سے بڑا اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید اختیار کرنا. آپ نے فرمایا معاذ تم جانتے ہو کہ لوگوں کے ذمہ اللہ کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر اللہ کے ذمہ لوگوں کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جب یہ بندے کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب نہیں دے گا، اپنی جنت کے اندر داخل کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ قرآن کی آیتیں کھول کھول کے جو بیان کی گئی ہیں اس لیے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور یہاں پہ فرمایا جو میں نے آج پڑھی تھی ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، لوگوں کے اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا، یہ مقصد ہے قرآن کا، اس پیغام کا کہ لوگ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ کے حقوق ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ان کی معافی نہیں. اللہ اپنی رضا سے حکمت سے معاف فرما دے، فضل کرم سے معاف کر دے. لیکن وہ شرک کے پھر بھی علاوہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ مقصد اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.